جہاں تک قومی معاملات کا مسئلہ ہے، نیشنل ایشوز ہیں، ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارا یہ جو انڈیا کے معاملات ہیں، ہمارے جو جنگ کے معاملات ہیں، جو ڈیفنس کے ایشو ہیں، جو دہشت گردی ہے، جو بیرونی خطرات ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، یہ سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان کے مسائل ہیں. اس کے اوپر تو جو کچھ یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں گزشتہ 3 سال سے، تمام تر اختلافات ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جب یہ دہشت گرد مودی جو ہے اس نے حملہ آور ہوا پاکستان پر، تو سب سے پہلے نعرہ لگانے والی تحریک انصاف اور وہ عمران خان جو 600 دن سے جیل میں بند ہیں، انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم ہر دامے درمے سخنے پوری قوم اپنے جوانوں اور شاہینوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. اور اگر آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ وہ حکومت جو کہ فارم 47 کی ہے، آج تک ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے. مودی کو آج تک یہ دہشت گرد نہیں کہہ سکے. آج بھی وہ فارم 47 کی جو چیف منسٹر ہے مریم صفدر 36 سیٹوں والی، آج کہیں سرگودا میں خطاب کر رہی تھی، وہ تحریک انصاف پہ بیشنگ کر رہی تھی. آج بھی انہوں نے مودی کے خلاف کوئی بات نہیں کہی. ہم تو آج بھی عمران خان صاحب سے جیل میں جن کی ملاقات تھی، انہوں نے کہا 3 جو ایشوز ہیں، بیرونی خطرات، دہشت گردی اور معاشی معاملات، اس حوالے سے میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہماری جماعت بات کرنے کے لیے تیار ہے. اپنی ذات کے لیے ہمیں کوئی ڈیل نہیں چاہیے. پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آئے گا، ہم کہتے ہیں ہم اس جعلی نظام کو نہیں تسلیم کرتے، لیکن جہاں پہ نیشنل ایشوز آئیں گے ہم اس کے اوپر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو 90% لوگوں کو لیڈ کرتی ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو ہم کس طرح پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ندیم افضل چند صاحب، آج واڈا صاحب نے ایک اور بات بھی کہی کہ وی شوڈ سیٹ آور ڈفرینسز اسائڈ. ہمیں اپنے اختلافات اب دور رکھ دینے چاہیے. حکومت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جتنی بھی ہمارے اندرونی مسائل ہیں ان کو فوری حل کرے اور دفاعی بجٹ پہ زور دے. اور سب سے بڑا مسئلہ سیاسی طور پہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، قوم بھی جانتی ہے، اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جو حالات ہیں، عمران خان جیل میں ہے. آپ کی نظر میں کیا یہ پرابلم اب سالو ہونا چاہیے؟ وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی راضی ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. چند صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے؟ پہلے بھی وہ کر چکے ہیں بہت دفعہ، ایک بار پھر کرنی چاہیے ملک و قوم کی خاطر. ندیم افضل چند صاحب. دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے بھی ڈائلاگ پہ بلیو رکھتی ہے اور بات چیت پہ، اور سیاست میں بات چیت جو ہے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. سیاست میں ہٹ گردی سے کبھی کام نہیں چلتا، انگیج کرنا پڑتا ہے آپ کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، عوام کو، میرے خیال میں سسٹم میں تمام سٹیک ہولڈرز کو، تب جا کے آپ ایک اچھی حکومت دے سکتے ہیں، گڈ گورننس دے سکتے ہیں اور ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس ملک میں جو پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھیں ورکروں کے ساتھ تو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیڈروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور پیپل پارٹی اس کی سب سے بڑی وکٹم ہے. بسرا صاحب جانتے ہیں، میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو میرے خیال میں لیکن سسٹم اور ملک پہلے نمبر پہ ہوتا ہے. آپ نے اس ملک کو چلانا ہے، سسٹم کو چلانا ہے، تو ہمیں اپنے اختلافات بلانے چاہیے. اس میں بالکل واڈا صاحب ہو یا کوئی اور ہو، کی بات بالکل وزن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام بڑے مشکل حالات میں، ہمارا ملک کرائسس میں، ہم انٹرنیشنلی بھی ایک حالت جنگ میں، ہماری فارن پالیسی کو ہمارے اتحاد کی ضرورت ہے، ہماری اکنامک پالیسی کو ہمارے اتحاد کی ضرورت ہے، ہمارے گورننس سسٹم کو ہمارے صوبوں میں آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے. تو تب جا کے آپ اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو بات چیت حکومت کو پہل کرنی چاہیے، پرائم منسٹر صاحب کو پہل کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے. اور اس میں بھی اگر ہمارے تمام سٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوں گے تو اور زیادہ بہتر ہوگا. تو میرے خیال میں اس وقت پارلیمان کو استعمال کر کے بالکل ڈائلاگ کرنے چاہیے، تمام پولیٹیکل فورسز سے ڈائلاگ کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک. راجہ قمرالاسلام اسلام صاحب، اب حکومت کو چاہیے کہ وہ پہل کرے. فیصل واڈا صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے، چند صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری پارٹیز اور سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں. آپ کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے راجہ صاحب؟ یہ حکومت تو دروازے کھول کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ اسمبلی کے اندر حکومتی ارکان کی تقاریر سنیں، وزیر اعظم پاکستان کی جو تقریریں اسمبلی کے اندر ہوئیں یہ اس جنگ کے اس کے دوران، وہ دیکھیں اور ماحول دیکھیں، اور ایون اپوزیشن کی بھی کافی حد تک
اس ایک مسئلے پہ جس کا تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے، پاکستان میں دہشت گردی سے ہے، اب دوسری طرف سے بھی اسی جذبے کا اظہار ہونا چاہیے. بالخصوص یہ جو دہشت گردی والا اس وقت تفریب ہے، جو اس جنگ کے علاوہ بیرونی کے ساتھ جس طریقے سے بھارت کا ہاتھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ کل کا واقعہ آپ دیکھ لیں، یہ پی ایس اسکول کے واقعے کے بعد یہ دوبارہ ایک اسی قسم کا بہیمانہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں راؤ کے ہاتھ نمایاں ہیں. تو یہ کھل کر تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اس میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، اور یہ جو درمیانہ سا راستہ ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کر کے اور کسی کو جی ہم سیاسی معاملے میں تو یوں چاہتے ہیں، تو ہر دہشت گرد کے ہاتھ میں لازمی بات ہے بم نہیں ہوتا، نہ ہر ایک کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے. وہ دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، وہ الفاظ سے بھی سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو سوشل میڈیا سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو بیرونی جو فائنینشل امداد ہے اس سے بھی کیا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، اور حکومت بالکل قدم پیچھے نہیں ہٹائے گی اس معاملے میں بھی ایک قدم آگے بڑھانے سے، بشرطے کہ ریسیپروکل بیسس پہ ہو. یہ لیکن ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی ہیں. آج بھی گنڈا پور صاحب نے بولا ہے کہ میں آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ نہیں کروں گا اگر ملاقات نہیں ہوئی. سر حکومت کو کہیے نا ملاقاتیں تو ہونے دے. یہ ملاقاتوں کا اپنا چونکہ اس میں جیل کے شیڈیولز ہیں، جیل مینول ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، اس کی روشنی میں ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں. یہ تو نہیں کہ نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ وہ گنڈا پوری سٹائل میں شاید اس میں کچھ پرابلمز آتے ہوں گے، اور وہ آئے بھی تھے پچھلے عرصے میں. یہ آپ نے کیا کہہ دیا بسرا صاحب؟ یہ گنڈا پوری سٹائل کیا ہے؟ بسرا صاحب سے پوچھا ہے میں نے. تو صاحب کل بھی ہمارے وکلا اور ہماری لیڈرشپ خان صاحب کو ملے جیل میں، اور آج بھی علی امین گنڈا پور ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ ملے ہیں، اور ان کا باقاعدہ انہوں نے جیل کے باہر آ کے جو گفتگو کی ہے اگر وہ چلا دیں تو میرے خیال میں ایک ایک بات کلیئر ہو جائے گی. آج بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے انکنڈیشنل کہ بیرونی خطرات، دہشت گردی اور معاشی معاملات انکنڈیشنل ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور مودی جو ہے اس کو چونکہ شکست ہوئی ہے، وہ دہشت گرد ہے، گجرات کا قصاب ہے، ان پر آپ اعتماد مت کریں، وہ دوبارہ ہم پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں. اس لیے بہت ضرورت ہے ہمیں اتحاد پیدا کرنے کی. آپ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہم این آر او نہیں لینا چاہتے، کوئی ہم لوگ اپنے لیے ڈیل نہیں لینا چاہتے، نہ خان صاحب اپنے لیے کوئی رائٹ لینا چاہتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے ہمارے مذاکرات پچھلی بار شروع ہوئے، ان بیچارے تو فاق 47 کے جو عدلی وزیر اعظم صاحب اور یہ جو جعلی ایم این اے سارے بیٹھے ہیں، یہ ہماری ملاقات تک نہیں کروا سکتے تھے. آن ریکارڈ ہے رانا ثناء اللہ احسن اقبال نے کہا ہم بے بس ہیں، ملاقات ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ جو خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا سکتے تو ان سے ہم مذاکرات کیا کریں گے؟ اس لیے ہم مذاکرات کریں گے ان سے جنہوں نے ان کو ہم پر مسلط کیا ہے. ہم ان سے بھی مذاکرات یہی کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین موجود ہے، آئین کے تابع تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں واپس جائیں. فوج کا کام ہمارے بارڈر کی حفاظت ہے، اور الحمدللہ انہوں نے کر کے دکھائی ہے. بے شک فوج اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، اور پوری قوم ایک جگہ اکٹھی ہو. ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. جہاں تک گنڈا پور کی انہوں نے ابھی جو ریفرنس دیا ہے، میں آپ کو کہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کو ہم لوگ ایک پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے.